و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے یعقوب کی اولاد سے، اولاد یعقوب سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی دی ان کو واضح نشانیاں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، جو تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مزین کی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے ایمان والوں سے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور ان لوگوں سے جو متقی اور پرہیزگار تھے، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ لوگ متقی اور پرہیزگار یا ایمان والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے، سوال کیجئے بنی اسرائیل سے۔ سل امر کا صیغہ ہے، سوال اسی سے، سائل اس میں فاعل ہے، سوال کرنے والا، مانگنے والا، اس کو سائل کہتے ہیں۔ مسئول اس میں مفعول ہے، جس سے کوئی چیز پوچھی جائے یا کوئی چیز مانگی جائے۔ سل کے معنی ہوتے ہیں مانگ، حکم دیا جاتا ہے، لا تسأل، مت مانگ، یہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اولاد یعقوب سے، یہودیوں سے، ہم نے ان کو کتنے واضح دلائل ہم نے عطا کیے۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ کتنی واضح نشانیاں ان کے پاس آئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش کی، آگے قرآن کریم کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان پر برسایا، جو سویٹ ڈش ہوتی تھی ان پر بارش ہوتی تھی اس کی۔ اسی طرح تیتر اور بٹیر ان کی ضرورت کے مطابق ان کے گھروں میں آ کر گھس جاتے تھے، اور یہ ذبح کر کے، روسٹ کر کے جتنا مرضی کھائیں، ان کو ان کے پیچھے نہیں جانا پڑتا تھا۔ اللہ پاک نے یہ بھی انعامات فرمائے ان پر۔ اسی طرح اور اللہ پاک نے بڑے انعامات ان پر کیے، بڑی نعمتیں اللہ پاک نے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ساری نعمتوں کو، سائے کی ضرورت پڑی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا جب تک یہ چاہتے تھے کہ ہم پر سایہ ہو،
اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا تھا، وہ ان پر سایہ کیا کرتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے فرمائش کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ستون لگا لو، ستون لگایا، پوری کی پوری بستی اور شہر کو اللہ پاک نے اس ستون کی وجہ سے روشن کر دیا، ایسی روشنی کہ وہ روشنی ان کے گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتی تھی، چراغ ہی چراغ، بغیر کسی بل کے، بغیر نہ کھانے پر پیسے لگیں، نہ گوشت خریدنے پر پیسے لگیں، نہ سویٹ ڈش کوئی میٹھا بنانا پڑے۔ اسی طرح اگر سائے کی ضرورت ہو، اللہ پاک نے بادل کو ان پر سایہ بنا دیا، روشنی کی ضرورت ہوئی، اللہ پاک نے ستونوں کو روشن کر دیا۔ طرح طرح کے انعامات اللہ پاک نے ان کو عطا کیے، لیکن انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد بجائے انہوں نے ہیل اور حجت شروع کر دی، انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ جو تبدیل کرتا ہے کسی نعمت کو جو نعمت اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم انعامات کا شکریہ ادا کرو، اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ آج یار کون شکر ادا کرتا ہے؟ آج ہمارے منہ سے آئے نکلتا ہے، آئے مر گیا، آئے مار چھوڑیا، آئے تباہ ہو گیا، آئے گیا، آئے وہ ہو گیا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے، جو نعمتیں ہمارے باپ دادوں نے دیکھی تک نہیں تھی، تصور نہیں کیا تھا، آج تو نے ان نعمتوں کی ہم پر برسات کر دی ہے، اللہ تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ جس کو لو پوچھو آتا مر گیا، اوے مر گیا، جس کو زیادہ ہے وہ زیادہ مرد ہے، زیادہ تاڑے کر دے، جس کو کاٹے وہ ذرا تھوڑے تاڑے کر دے۔ لیکن ہر وقت ہماری زبان پہ نہ شکری کے جملے ہیں، شکر کے جملے نہیں۔ اس واسطے خدا سناستا دل پکھا کر کے دے، اکھیاں پکھیاں ہو گئی ہیں، سوچ پکھی ہو گئی ہے، رجدی نہیں سوچ استی۔ اب دیکھیں وہی ہمارے باپ دادا، وہی ہمارے بڈیرے جو کچے مکانوں میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ گدے نہیں ہوتے تھے، گدیلے نہیں ہوتے تھے، یہ فرنیچر نہیں ہوتا تھا، یہ آسائشیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر وقت ان کی زبان پر کلمہ شکر ہوتا تھا۔ کیسی پرسکون اور شاہانہ زندگی وہ گزارتے تھے۔ آج استے کرابے کہہ نہیں ملتا، دیسی کہہ چھوڑو یار، یہ آپ ٹینکوں کے حساب سے یہ دودھ آتا ہے، ایک چھٹاکی پورے مانسرے پہ جو تسی دکانہ دے پھر کے دو دیوں کو چلو ایک چھٹاکی خالص دودھ آن کے 10 چلو، یہ چیلنج ہے میرا۔ ایک چھٹاک خالص دودھ نہیں ملتا دودھ والے کے پاس، یہ پتہ نہیں کہاں سے بنتا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ گاڑیاں بار بار کے ٹینک گاڑیوں پر لگے ہوئے، ان میں بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے دودھ کے، لیکن وہ دودھ نہیں، پتہ نہیں کیش ہے کتھو آنے۔ بھائی وہ دودھ کدھر گیا؟ وہ آٹا خالص نہیں ملتا، گھی خالص نہیں ملتا، شہد خالص نہیں ملتا۔ ایک زمانہ وہ تھا۔ آج آپ دیکھیں دسترخوان جب ہمارے ہاں ڈالے جاتے ہیں، اتھے روسٹ بھی ہونے، مچھیاں بھی ہونی، چٹنی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو روٹی ہم کھاتے ہیں جو مقصود ہے، جس نوالے کے ساتھ یہ چیز لگا کے کھائی جاتی ہے، وہ روٹی کسی کام کی نہیں۔ خدا سے روٹی چاکی دیا سب بولو، وہ چھین لی ہے۔ اتنی بڑی دعوت ہوتی ہے، دعوت کرتے وہاں روٹی کام کی نہیں ہوتی، نوالا کام کا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یہی روٹی جو ہمارے تندوروں پر پکائی جاتی تھی، ایک محلے میں ایک تندور اگر جلایا جاتا تھا پورے محلے میں روٹیوں کی خوشبو آتی تھی۔ آج وہ آٹا کدھر گیا ہے؟ آج وہ ناپید ہے، وہ روٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے یہ نعمتیں اللہ پاک نے ہم سے چھین لی، ذائقہ چھن گیا۔ آج جس طرح ہم بھوسا کھا رہے ہیں کوئی ذائقہ نہیں۔ کیوں؟ آج ہمارے اعمال کے اندر فرق پڑ گیا، ہمارے ایمان کے اندر فرق پڑ گیا، ہماری محبتیں ختم ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا درد ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں چھین لی ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا پروٹے ہوتے تھے روٹیوں کے، ان کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی تھی، کتنی نرم روٹیاں ہوتی تھی،
آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ مولوی کیا کیا باتیں کرتا ہے، کیجیے گالاں کرتا لگے تھا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ناشکری کی، میں نے وہ ساری چیزیں چھین لی آپ سے۔ بہرحال قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آج جس پکڑ کے اندر ہم مبتلا ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو تبدیل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ استے گھر میں توڑیاں ہوندیاں سیاں، کلوٹیاں ہوندیاں سیاں، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اناج سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ آج آٹا کس میں رکھے دے ایسا سن، خدا دی قسمیں وہ مرے دے لوگ کدے واپس آ جنہوں، استیاں دادیاں استے بڈیریاں مڑ کے آ جنہوں لعنت پہ جنا ساتھ ہے کہ تُس آٹا کیاں رکھے دے، کس میں رکھے دے، تُسی لوگ ہو، تُسی بھی زندگی گزار دے ہو۔ آج اگر کوئی 30 سال پہلے کا مرا ہوا دنیا میں واپس آ جائے، وہ ہمارے گھروں کی حالت دیکھ کے حیران رہ جائے گے، تُسی بھی لوگ ہو۔ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ شہد ان کے گھروں سے ختم نہیں ہوتا تھا، گھی ختم نہیں ہوتا تھا، آٹا عجیب قسم کا ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ہم سے چھین لی۔ لش پش بظاہر بہت ہے، کپڑے ان کے استری کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لیکن خوراک خالص ہوتی تھی۔ آج استے کپڑے بھی استری ہوئے دن، روزانہ بدل دے بھی، ہاں شیمپو لا کے شیمپو نہ نہ دے ایسے، شیمپو لگا کے نہاتے بھی ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، لیکن روح نکل گئی ہے۔ جو رزق ہم کھا رہے ہیں نا، وہ روٹی وہ کسی کام کی نہیں، اللہ نے چھین لی۔ آج یہ تندور ہیں آپ کے، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، پیسے دے کے ہمیں خالص روٹی نہیں ملتی، خالص ٹکڑا ہمیں نہیں مل رہا۔ اور میں جلسوں میں ادھر ادھر جاتا ہوں، اور دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار ساریاں گلاں چھوڑو، ساگ راسڑو آن کے پکا کے، پانی راسڑو اور روٹی کو خالص پیدا کر کے کہنا ہو۔ پیلیاں زرد روٹیاں جی ہیں، ٹی بی دیاں ماری دیاں ہونگیاں، شیکے رکھے دے انہیں۔ خدا دی قسمیں کہتے پہلے آلی جب بکریاں ہون وہ بھی انہاں روٹیاں کو نہ کھاون، جو روٹیاں آج ہمیں کھلائی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ آٹا ہے کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا ڈالا جا رہا ہے۔ پھر ہر آدمی گردہ پکڑے دے، جگر پکڑے دے، ٹھڈ پکڑے دے، میدا پکڑے دے، ہر چیز بیماریوں کی بھرمار ہے۔ ان بیماریوں کا نام تک کسی نے نہیں سنا تھا، لیکن آج ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی۔ تو اللہ پاک قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیں فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا جو بھی تبدیل کرتے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ نعمت اسے ملتی ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔